الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ انسان دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا۔ فرمایا عاجز ہے، محروم ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے سر کے اوپر عزت کے تاج کو سجایا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت ہر بنی آدم کو نہیں ملتی، یہ اس کو ملتی ہے جو واقعی صحیح معنی میں انسان ہوتا ہے۔ اگر شکل و صورت انسانوں جیسی ہو اور عمل حیوانوں جیسے ہو تو اس کو یہ فضیلت نہیں ملتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، کیا انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو انسان کو جو فضیلت ملتی ہے وہ اس وقت ملتی ہے جب وہ صحیح معنی میں انسان ہوتا ہے۔ آج اس چیز کی بہت کمی ہے، شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہوتی ہے لیکن اندر سے اولئک کالانعام، جانور، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر۔ حضرت لوہری رحمہ اللہ تعالی موچی دروازے سے گزر رہے تھے، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے احمد علی یہ انسان کہاں ہوتے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں؟ حضرت یہ سارے لوگ چل پھر رہے ہیں، انسان ہی تو ہیں۔ شاہ صاحب ادھر آ جاؤ، یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ حضرت فرماتے جب میں نے کہا نا یہ سارے انسان ہی تو ہیں تو اس وقت ان بزرگوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، شاہ احمد علی یہ انسان ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، مجھے خالی کوئی انسان نظر آتا تھا، کوئی کیا بلا نظر آ رہی تھی، کوئی کیا بلا نظر آ رہی تھی۔ فرماتے تھوڑی دیر یہ کیفیت رہی، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ اللہ والے وہاں سے جا چکے تھے۔ چنانچہ حضرت لوہری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے درس قرآن کے آخر میں بس اوقات ایک جملہ دہرا دیا کرتے تھے، لوگوں
رب تو سب کا ایک ہے، لوگوں رب تو سب کا ایک ہے، لیکن اس رب کا کوئی ایک ہے۔ اگر ہزاروں میں نہ ملے، لاکھوں میں دے، کوئی ایک ہوگا جو واقعی انسان کہلانے کا مستحق ہوگا، ورنہ ظاہری شکل و صورت تو انسانوں والی بہت ہے، لیکن حقیقت میں انسان بہت کم ملتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آخری عمر میں کافی ضعیف ہو گئے تھے، تو عام نمازیں گھر کے قریب جو چھوٹی مسجد بنائی ہوئی تھی اس میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور جمعے کی نماز دہلی کی جامع مسجد میں جا کے پڑھتے تھے۔ لوگ پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے کہ جمعے والے دن حضرت تشریف لائیں گے اور ہم حضرت کا دیدار کریں گے۔ لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، دونوں طرف حضرت گزرتے تھے، سلام دعا ہو جاتی تھی، اور حضرت مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، نماز پڑھا کے پھر واپس تشریف لے آتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نے اپنے سر کے اوپر رومال ڈالنا شروع کر دیا۔ گزر تو رہے ہیں کہ سر کے اوپر رومال رکھا ہوا ہے۔ اب لوگ پورا ہفتہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم حضرت کا دیدار کریں، اور حضرت اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو ایک ہفتہ، دوسرا ہفتہ لوگوں نے برداشت کیا، تیسرے ہفتے برداشت نہ ہوا، تو جو حضرت کے قریبی خادم تھے ان سے جا کے کہا یہ کیا ہے، ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ حضرت کا دیدار ہو جائے، اور حضرت ہفتے بعد نکلتے ہیں، وہ بھی اپنے چہرے کو وہ رومال ڈال لیتے ہیں۔ اب جو قریبی ساتھ مسلسل چلتے رہتے ہیں وہ بسا اوقات بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک خادم نے کہا حضرت پورا ہفتہ لوگ آپ کے دیدار کے انتظار کرتے ہیں، اور آپ ہی عجیب ہیں، باہر جاتے ہیں اور اپنے رومال ڈال لیتے ہیں، وہ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ لو، یہ رومال آپ ڈال لو۔ حضرت نے وہ رومال اس کے سر کے اوپر رکھا، جیسے اس کے سر کے اوپر رومال رکھا نا، وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا۔ جب اس کو افاقہ ہوا کہ کیا ہوا، حضرت مجھے تو خالی کوئی انسان نظر آ رہا تھا، کوئی کیا بلا نظر آ رہی تھی، کوئی کیا بلا نظر آ رہی تھی۔ تو میں ہاں بھائی، اسی لیے تو ہم اپنے سر کے اوپر رومال ڈال لیتے ہیں تاکہ کسی کو دیکھے ہی نہیں، کسی کے بارے میں کوئی گمان نہ پیدا ہو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں لوگ آتے ہیں بڑی کہانیاں سناتے ہیں، حضرت میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ مراقبہ کرتا ہوں، فلاں تسبیح کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ بول رہا ہوتا، ہم اس کے دل کی تاریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے دل کی تاریں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عام طور بندہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، جیسے کہانی جا کے سنائیں گے تو بس یہ یقین کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی کے ذمہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے بہت کچھ راستے کھولے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہوتی ہے کہ اجازت نہیں ہوتی ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ورنہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، بات کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کرتا کیا ہے اور بولتا کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں انسان بنے تو آج اس محفل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، اور اس اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم نہیں آئے، ہمیں اللہ نے جمع کیا ہے، اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ کیا نماز جو ہم پڑھتے ہیں ویسی نماز ہے جسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے؟ اس کے مطابق ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، نہ اس مطابق کوئی عبادات نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت کو ان عبادات سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، مراقبے کر رہے ہیں، یہ سب کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو کچھ چیز نہیں چاہیے سوائے تقویٰ کے۔ تو اللہ دل دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ دل کس طرف ہے، اس دل میں کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال پیسے کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے، میری محبت ہے، میرے غیر کی محبت ہے۔ ظاہر اللہ کی محبت ہوگی تو اس کے جسم کے سارے اعمال اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہوں گے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو دیگر اعضاء بھی اس کے
اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پاتے۔ دکھلاوا ہو سکتا ہے، ظاہری دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن جب تک دل نہیں بنتا اس وقت تک صحیح انسان نہیں بنتا۔ تصوف سلوک جو ہے، اس کی ساری محنت یہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اوپر بندہ جو ہے انسانوں کے دل کے اوپر محنت کی جائے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام سب نے آ کر لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی ہے۔ پھر جب یہ دلوں کے اوپر محنت ہوتی ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس بندے نے لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی ہوئی ہے۔ جیسے مولانا ظہور شاہ صاحب دن کو فرما رہے تھے کہ انگریز کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک ایسا بادشاہ دیکھا جو لیٹا ہوئے صدیوں سے، حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے تذکرہ غالباً نے کیا کہ ان کے مزار کے اوپر انگریز آیا تو واپس گیا، کسی نے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے ایک ایسا بندہ دیکھا جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، صدیوں سے لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کی حکومت چل رہی ہے، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو جو بندہ دلوں کے اوپر محنت کرتا ہے وہ خود بھی بنتا ہے، دوسروں کو بناتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے اعضاء کے اوپر غور کریں، کیا میرے اعضاء صحیح معنی مسلمان ہو گئے؟ کیا میری آنکھ میرے قابو میں ہے؟ اگر میری آنکھ میرے قابو میں نہیں ہے تو گویا میری آنکھ مسلمان نہیں بنی۔ میرے کان غلط بات سن لیتے ہیں، گویا کہ ابھی تک مسلمان نہیں بنے۔ میرے ہاتھ پاؤں گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، گویا میرے ہاتھ پاؤں مسلمان نہیں بنے۔ تم کیسے ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں انسان بن گئے؟ تو آج ارادہ کرنا ہے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب یہ باتیں بندہ سنتا ہے نا تو سوچتا ہے یہ پرانے بزرگوں کی باتیں ہوں گی، وہ نے محنت کی۔ نہیں، بہت آسان کام ہے، بس توبہ کر کے زندگی تبدیل کرنے کا پکا عزم کریں اور نیک اعمال شروع کریں۔ آگے چلانا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ پکا ارادہ کر کے اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، پھر یہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ اس توبہ کرنے والے کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو دیکھو توبہ کر رہا ہے۔ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس کی مکاریاں ہیں، ماحول خراب ہے، سوسائٹی خراب ہے، برے دوستوں کا ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، لیکن توبہ کر رہا ہے۔ تم گواہ رہنا، میں اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی، میں اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اب توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اب محبوب کے بارے میں کوئی بندہ کسی سے کوئی بات نہیں سن سکتا۔ کون کہتا ہے محبت ہو گئی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب دوست کے بارے میں کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو دوست برداشت نہیں کرتا۔ کسی کے سامنے اس کے دوستی کی برائی کر رہا ہو کہ یار خاموش ہو جا، وہ اتنا برا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، ایسی غلطی اس کے اندر نہیں ہے۔ اب ایسا بندہ جو گناہوں سے توبہ تائب ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے آج بڑا نیک بن گیا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، ساری زندگی میرے سامنے اس کی، ساری زندگی میرے سامنے گزری ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ارے تو کون ہوتا ہے میرے اس بندے کو تانا دینے والا؟ میرا بندہ تھا، میری نافرمانی کی تھی، توبہ طائب ہو چکا، تو کون ہوتا ہے اس کو تانا دینے والا؟ میں اس وقت تک تجھے موت نہیں دوں گا جب تک کسی گناہ کے اندر تجھے مبتلا نہ کر دوں۔ تو محترم دوستو بزرگوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمت کرنی ہے۔ کیا معلوم اچانک موت آ جائے، اچانک موت آ جائے، بندہ کہتا ہے بات تو بڑی اچھی ہے، کل سے ہم کوشش کریں گے، کل سے نیک بنیں گے، کل سے فلاں گناہ چھوڑ دیں گے۔ وہ کل آ ہی نہیں پا رہی جس کل کوئی گناہ چھوڑے، جس کل کو یہ نیکی کرے، کیونکہ یہ بندہ آج کے کام کو کل کے وہ چھوڑ رہا ہے۔ جو بندہ آج کے کام کو کل کی وہ چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لیجئے اس کو محروم کر دیا گیا۔ کل نہیں، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں نے آج ہی سے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ اب یہ بندہ جو ہوتا ہے نا، جس کو اپنی فکر لگ جاتی ہے
اس کو ہر بندہ اپنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے، یار یہ سارے لوگ اچھے ہیں، یہ سارے لوگ نیک ہیں، ہاں سب سے گیا گزرا میں ہوں۔ جس کو اپنی فکر نہیں ہوتی وہ دوسروں کے پیچھے لگا رہتا ہے، دوسروں کے گناہ ٹٹولتا رہتا ہے، اس کے پیچھے جاسوسی کرتا رہتا ہے، ڈھونڈتا ہے کوئی بات اس کی مل جائے، کوئی بات کہیں سے چلتی چلتی تک پہنچ گئی، اب یہ دوسرے کو بتاتا ہے، یار سنا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا یا نہ کیا، لیکن یہ آگے پھیلا رہا ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے، تیسرے کو کہتا ہے۔ جس بندے کو اپنے گناہ نظر نہیں آئے، دوسروں کے گناہ نظر آ رہے ہیں، سمجھ لی کہ اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر پڑ رہی ہے، کہ اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے، یہ دوسروں کے گناہ کے پیچھے جو ہے پڑا ہوا ہے۔ جس کو اپنی فکر لگ جاتی ہے نا، اب دیکھو میرے کپڑے گندے ہو گئے، آپ کے بھی گندے ہو گئے، آپ کے بھی گندے ہو گئے، لیکن مجھے اپنی فکر، یار میں کسی طرح میرے کپڑے صاف ہو جائے، میرا بدن، پہلے میں اپنے کپڑے صاف کروں گا، بدن صاف کروں، پھر یار تم بھی صاف کر لو، تم بھی، کیوں؟ میرے اپنے کپڑے گندے ہیں، اور میں اپنے کپڑوں کو دیکھوں نہیں، میں دوسروں کے کپڑوں کو دیکھتا رہوں، دوسرے کے تن کا بھی پہاڑ نظر آتا ہے، یہاں سجدے میں بس اوقات مٹی لگ جاتی ہے نا، یار جلدی صاف کر لیں، جلدی سے، ارے مٹی لگی ہوئی ہے، پھر اس کیا کر، صاف کر۔ خود گندگی میں ڈوبا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیک تصور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایک جگہ پر میں نے بیان کیا تو ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ نے بہت اچھا بیان کیا، آپ نے بہت اچھا بیان کیا، توبہ کے عنوان کے اوپر آپ نے بات کی، بہت پیارا بیان کیا، لیکن حضرت صاحب اپنی یاد سے تو کبھی کوئی گناہ میں نے کیا نہیں، اپنی یاد سے تو کبھی کوئی گناہ میں نے کیا نہیں، ہاں بھولے سے ہو گیا اور اب معاف فرما دے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ حالت اس کی یہ تھی کہ میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا کہ پاؤں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور کیا رہا ہے کہ اپنی یاد سے تو کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، ہاں بھولے سے ہو گیا اور اب معاف فرما دے۔ تو بسا اوقات ایسی پٹی بن جاتی ہے، آنکھ کو پٹی آ جاتی ہے، اس بندے کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ تو تصوف و سلوک جو ہوتا ہے، جو اس کی محنت ہے، یہ صرف تصویہ پھیلنے کا نام نہیں ہے، یہ رات پر مصلی کے اوپر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، تصوف و سلوک نام ہے کہ اپنے اندر سے یہ گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کا۔ بہت سارے گناہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کین ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، خود پسندی ہے، بہت سارے گناہ ہیں۔ یہ گناہ کب نظر آتے ہیں؟ جب بندہ اس کے سامنے جائے جو ان گناہوں کو جانتا ہو، ان گناہوں کو جانتا ہو۔ ہم مٹی لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں صاف ستھرا چہرہ ہے، شیشے کے سامنے جاتے ہیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہو یہاں یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ ہے۔ ایسی جب بندہ اہل اللہ کے سامنے جاتا ہے، پھر جا کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں کس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوں۔ تو جب ان مجالس سے بندہ آئے تو یہ ارادہ کر کے آئے کہ بس ان بیماریوں سے میں نے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ان کی عمر 85-86 سال کے قریب تھی، اور ان کے جسم کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سیدھا چل بھی نہیں پا رہے تھے، اور حضرت کے پاس آئے اور کہنے کہ حضرت الحمدللہ صوم و صلات کا پابند ہوں، میری نماز زندگی میں جو قضا تھی میں ادا کر چکا ہوں، تلاوت بھی پابندی سے کرتا ہوں، باقی اعمال بھی کرتا ہوں، میں اپنے علاقے میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں ہونے دیتا، یعنی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، بلکہ وہ مجھے اپنے علاقے کا امیر المومنین کہتے ہیں۔ کوئی غیر شرعی کام ہمارے علاقے میں، اس محلے میں نہیں ہوتا، لوگ عزت اور احترام کی وجہ سے میری بات سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت ایک بیماری ایسی ہے جو میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، آپ کا سننا تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت میری آنکھوں کے اندر جو بدنظری کی عادت ہے وہ ایسی ہے جسے کسی 17-18 سال کے لڑکے کی آنکھوں کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت عورت کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آنکھوں کے اندر وہی کیفیت ہے۔
تو عمر کے بڑھ جانے سے، شادیاں ہو جانے سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں جب تک بندہ اس کا علاج نہ کروائے۔ یہاں اس محفل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کہنے لگے حضرت میں ایک دفعہ رات کو اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے، تو میں ابا کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہاں تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے دیکھا ابا جاگ رہے ہیں اور انہوں نے لیپ ٹاپ یا کیبورڈ کوئی بھی چیز تھی وہ کھولی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ گندی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ عمر کتنی؟ 70 سال۔ تو عمر کے بڑھ جانے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ محترم دوستو بزرگو، ہر بندہ ہمیں سے ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے۔ آپ سب آئے ہوئے کہ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، پیر صاحب نے دیکھو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ بھی بڑے بڑے حضرت کے خلفاء یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی جو ہے تعریفیں کر رہے ہیں، آپ بھی تعریفیں کر رہے ہیں، اور حقیقتاً ہمیں تعریفوں سے الحمدللہ اپنے شیخ کی برکت سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ جانتا اپنے آپ کو۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کیا کچھ ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کتنے نیک لوگ ہیں، کہاں سے یہ جو ہے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، آخر ان کو اللہ کی محبت کی چاہت تھی نا، تبھی تو یہ آئے ہیں۔ رات کتنا حصہ گزر چکا، کتنی توجہ سے یہ بات سن رہے ہیں، کتنی محبت سے بات سن رہے ہیں۔ آپ میری تعریفیں کر رہے ہیں، میں آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن اندر کا حال ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے چھپایا ہوا ہے۔ دوسرا بندہ تعریف کر رہا ہے، یار بڑا اخلاقی آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا، اللہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا عمومی عذاب نہ بھیج دینا کہ میری ساری امت بیک وقت ختم ہو جائے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی، میری بات سے ناراض نہ ہونا، ہم میں سے یہاں کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا، کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا۔ لہٰذا آج ارادہ کریں گے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور ان گناہوں کو جو تم چھپ کے کرتے ہو۔ جب انسان بنتا ہے، محنت شروع کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ فرشتے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے رش کرتے ہیں۔ اس امت کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ 20 سال گزر گئے، کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، کبیرہ گناہ کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ جب کل قیامت میں ایسے لوگ پیش ہوں گے اور دوسری طرف ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت کیا گزرے گی ہمارے اوپر۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ حالات اچھے رہیں تو آج ارادہ کریں گے ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے۔ اگر محنت نہیں ہوتی ہے، اپنے اوپر محنت نہیں ہوتی ہے، کھانا پینا سونا، یہ تو جانور بھی کام کر لیتے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، کوئی بندہ کہے کہ کھانے کے اندر مقابلہ کر لیں جانوروں کے ساتھ، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اونٹ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں مولانا؟ ہاں نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہاتھی کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں کم کھاتا ہوں، میں کم کھانے کے اندر مقابلہ کرتا ہوں، پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیر کہتے ہیں میں ہفتے میں ایک ہی دن کھاتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں 6 دن میں ایک دفعہ کھاتا ہوں، تم تو دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہو، کئی مرتبہ کھا لیتے ہو، میں تو ہفتے میں 1 مرتبہ کھاتا ہوں۔ تو نہ کم کھانے میں مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ زیادہ کھانے میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ علماء آگے کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک بندہ آیا ہوا دہریہ، وہ لوگوں کو بہت خراب کر رہا ہے، لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، اور وہ اتنا چلاک ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کر رہا، کہتا ہے نہیں تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، میں بڑے جو ہے مولوی صاحب سے بات کرنی ہے،
میں جو تمہارا بڑا مولوی صاحب ہے نا اس سے بات کروں گا، تمہارے ساتھ میں بات نہیں کروں گا۔ حضرت لوگ خراب ہو رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آتے تو حضرت فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اپنے منشی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے مناظرے کی شرائط طے کرو۔ منشی صاحب وہاں تشریف لائے تو باہر بٹھا دیا کمرے کے، اور خود جو ہے وہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کھانا آ رہا تھا باہر سے، میزبان کھانے لے کے آ رہے تھے، بڑی بڑی پراتیں، حلوہ، سالن، چاول، کیا کچھ روٹیاں آ رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ اندر بہت سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے باہر بٹھایا جب تک وہ کھانا کھا لیں گے، تو چلو میں انتظار کر لیتا ہوں۔ تو بہت سارا جب کھانا اندر گیا اور اتنے میں وہ خالی برتن سارے واپس آنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ اب ان کو دربان نے کہا کہ آپ آ جائیں، صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ منشی صاحب فرماتے ہیں جب میں اندر گیا تو اندر تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے، وہ اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی دروازہ ہوگا، اس دروازے سے وہ لوگ نکل گئے ہوں، کوئی دروازہ بھی نہیں اس کمرے کا۔ تو اس بندے نے اکیلے نے وہ سارا کھانا کھایا۔ خیر یہ شرائط طے کر کے باہر آئے اور حضرت کی خانقاہ میں پہنچے۔ حضرت اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر دوست تھے آپس میں، ساتھیوں سے علماء سے بات کرنے لگے، کہنے لگے یار میں اس کے پاس گیا تو تھا، اگر علمی گفتگو ہی تو پھر تو ہمارے حضرت جیت جائیں گے، لیکن کھانے میں اگر اس نے مقابلہ کیا نا ہمارے حضرت کے ساتھ تو ہمارے حضرت ہار جائیں گے۔ تو حضرت سن رہے تھے، تو حضرت نے بولا کیا بات کر رہے ہو منشی صاحب؟ تو منشی صاحب ڈرتے ڈرتے بتایا کہ حضرت یہ بات ہم کر رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر اس نے کھانے میں مقابلہ کرنا ہوا تو میں اپنے ساتھ اونٹ کو لے جاؤں گا، بھینس کو لے جاؤں گا، بھئی اس کے ساتھ مقابلہ کر کھانے میں۔ ہاں بھوکا رہنے کے اندر مقابلہ کرے گا نا تو قاسم نانوتوی کے ساتھ مقابلہ کر لے، میں 6 مہینے بھوکا رہ سکتا ہوں۔ اللہ، اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی نا کیسے 6 مہینے بھوکا رہ سکتے ہیں۔ اور واقعی حضرت نے آخری 4 مہینے وفات سے پہلے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، فرماتے تھے اب تو میرا کھانا پینا ذکری ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو بندہ اگر کھانے پینے مقابلہ کرنا چاہے جانوروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کہتا نہیں میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا بہترین قسم میں انجینئر ہوں، میں اچھا مکان بناتا ہوں، بڑا بہترین نقشے سے میں مکان تیار کرتا ہوں۔ تو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ایسی چڑیا ہے، ایسے پرندے ہیں، یہ شہد کی مکھی ہے، اتنے بہترین طریقے سے اپنے گھر بناتے ہیں، انسان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر انسان یہ چاہے کہ میں اس واقعی اشرف المخلوقات بن کے دکھاؤں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کی عبادات شروع کر دے، پھر وہ ایسا اللہ کے ہاں اس کی جو ہے عزت افزائی ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتوں سے بھی اس کی جو ہے نا حیثیت اونچی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو بنتا ہے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بگڑتا ہے جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا مولانا شیر محمد صاحب کہ علاقے میں جو ہے نا بچھو آیا، شیر آیا اگی میں، اس نے پوری آپ کی بستی والوں کو تباہ کر دیا؟ ایسے کبھی ہوا نہیں ہوا، ایک دو کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی بچھو کاٹ دیتا ہے، کسی سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ پوری بستیاں تباہ ہو جائیں۔ جانوروں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے شیر، چیتا، ایک ہے گائے بھینس۔ گائے بھینس کے سامنے آپ گھاس ڈالیں، پانی ڈالیں، پانی رکھیں تو وہ گھاس کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں۔ نہیں ڈالا آپ نے وہ آپ کو آ کے مارتے نہیں ہیں، گھاس کیوں نہیں ڈالا ہے، پانی کیوں نہیں دیا، وہ مر جاتے ہیں لیکن ہمیں نقصان نہیں دیتے۔ جانوروں میں ایک قسم ہے شیر۔ شیر کی عادت یہ ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے تو شکار ڈھونڈتا ہے، شکار کرتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو اس کے قریب سے ریوڑ گزر جائیں وہ بیٹھا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا کسی کو، ہرن گزر جائے، انسان گزر جائے، کچھ بھی گزر جائے، کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ 2014-15 میں اپنے حضرت کے ساتھ افریقہ میں تھے اعتکاف میں، تو ہمارا جہاز واپسی کا لیٹ ہو گیا 4-5 دن، تو
تو وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہاں کے جو جنگل ہے سفاری پارک وہ دکھائیں گے۔ تو حضرت سے اجازت لے کے ہم لوگ وہاں گئے، پورے دن کا سفر تھا، اس علاقے میں گئے، ہم پہنچے تو وہ پہلے ہمیں شیروں کی طرف لے گیا۔ وہاں شیروں کے ریوڑ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بکریوں کے ریوڑ، تو شیروں کے ریوڑ، چیتوں کے ریوڑ، ہاتھیوں کے ریوڑ، بے شمار جانور ہیں۔ تو وہ ہمیں خاص گاڑی ہوتی ہے اندر جانے کی، اس گاڑی میں بٹھا کے ہمیں ہمارا جو گائیڈ تھا وہ اندر لے گیا۔ تو ایک جگہ پر ببر شیر بیٹھا ہوا تھا، بڑے بالوں والا بیٹھا ہوا تھا، وہ چڑیا گھر کا شیر نہیں تھا، جنگلی شیر، صحیح جوان شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کے پاس 4-5 فٹ دور اس نے گاڑی کھڑی کی، اور گاڑی کھڑی کی تو دروازے سے نیچے اترا۔ شیر نے یوں دے کے منہ ادھر موڑ لیا۔ اب شیر کا پیٹ چونکہ بھرا ہوا تھا نا، تو اس نے منہ ادھر موڑا ہوا ہے۔ اب اس نے متوجہ کرنے کے لیے چابی کا جو چھلا نا وہ ہلایا، تو شیر ایسے ہلکا سا دیکھا، ہلکی سی آواز نکالی اس نے، تو بھائی کیوں کھڑے ہو یہاں پر کیوں آئے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ پھر اس نے منہ موڑ لیا۔ پھر اس نے دوبارہ وہ چابیاں ہلائی، اس نے زور سے آواز نکالی، کیا بات ہے تم باز نہیں آتے ہو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر منہ موڑ لیا۔ اب تیسری دفعہ اس نے پھر چابیاں ہلائی نا، فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا، اور شیر غصے میں اٹھا اوپر نا، غصے میں اوپر اٹھا، لیکن یہ اتنے میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی آپ نے یہ کیا حرکت کی، آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگا؟ ہم اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ہمیں پسینہ آ رہا ہے ڈر کے مارے، اور آپ اس کے پاس گئے ہو۔ اس کے اصل میں پہلے یہاں آیا تھا کچھ اور لوگوں کو لے کر، اس وقت یہ شیر یہاں بیٹھ کے ہرن کھا رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے جب شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے جب تک چھیڑ چھاڑی نہ کریں۔ ابھی میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا تو میں اس کو چھیڑ رہا تھا، اگر تیسری دفعہ میں بیٹھتا نہیں نا پھر اس نے میرے اوپر حملہ کر دینا تھا۔ تو جانور کا پیٹ بھرا ہوا ہو کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ تیسری قسم کے جانور ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا، اس کو کہتے ہیں سانپ، بچھو۔ یہ ایسے جانور ہیں ان کا اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو یہ دوسروں کو لازمی نقصان دیتے ہیں۔ بچھو چل رہے ہوتے نا کراچی، وہ ہاکس بے ہم ایک دفعہ گئے ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں ایک جگہ پر وہ آگے کر کے ہاکس بے کیا نام اس کا، ماڑی پور، ہاں وہاں گئے تو بچھو ایک سوراخ سے نکل رہے تھے اور جا رہے تھے، آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا بچھوؤں کو، کسی نے دیکھا کہ یہ ویسی واقعہ بیان کر رہا ہوں، کسی نے بچھوؤں کو دیکھا کہ ہر ایک نے دم اٹھایا ہوا ہے، ہر ایک دم اٹھا کے چل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بچھو تم میں سے ہر ایک نے اپنا دم اٹھایا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا سردار کون ہے؟ کوئی سردار کی علامت ہونی چاہیے نا، پتہ چلے دور سے کہ کون ہے، سردار صاحب ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچھو تھا نا، اس نے کہا جناب جس کی دم کے اوپر ہاتھ رکھو گے نا وہی تم کو بتا دے کہ سردار کون ہے۔ کیوں بچھو کی عادت ہوتی ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ڈستے ہیں، اور ہر چیز کو ڈستے ہیں۔ بچھو جا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے لکڑی آتی ہے اس کو ڈنگ مارتا ہے، پتھر آئے اس کو بھی ڈستا رہتا ہے، جانور آئے اس کو ڈستا ہے، انسان آئے اس کو بھی ڈستا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے۔ آپ بتائیے پتھر کو ڈسنے سے یا لکڑی کو ڈسنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن عادت ہے، کیا ہے؟ عادت ہے ڈسنے کی۔ اسی طرح میری بات سے ناراض نہیں ہوں گے، انسان جب بگڑتا ہے نا ان تیسری قسم کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اتنا بچھو اور سانپ نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایسی بات کہہ دی ہے اس کو پوری زندگی آگ لگی رہے گی، یہ جلتا رہے گا، یہ جلتی رہے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم نے مسلمان کا دل دکھایا تو میں نے بھی ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو سب سے پہلے دلوں کے اوپر حملہ کرے گی۔ تم لوگوں میں دل دکھاتے تھے، آج دیکھو یہ آگ سب سے پہلے تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے گی۔ بیماریوں میں سب سے سخت بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے۔
دل کو تکلیف ہوئے نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بندہ ختم، سارا ختم۔ دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہوتی ہے، دوسروں کے دل دکھانا۔ مرد عورت کا دل دکھا رہی ہوتی ہے، مرد عورت کا دل دکھا رہا ہوتا ہے، عورت جو ہے مرد کا دل دکھا رہی ہوتی ہے، بیوی خاوند کا، خاوند بیوی کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، ساس بہو آپس میں ان کے سینگ نہیں سماتے۔ وہ کہنے کو کیا ہوتا ہے، میں تہجد کی پابند ہوں، میں پابندی سے مسجد میں جا کے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں، میری کوئی نماز قضا نہیں ہے، لیکن اخلاق اچھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی نمازوں کے منہ کی بربادی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے وہ دن بھر جو ہے روزے سے رہتی ہے، رات بھر جو ہے مصلی کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، اللہ کے رسول اس کی اخلاق اچھی نہیں ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت ہے وہ اتنے زیادہ نفلی اعمال کے اندر مشغول نہیں ہوتی، لیکن اس کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو جس کی اخلاق اچھی ہیں وہ جنتی ہے، جس کی اخلاق اچھی نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ تو آج سے ارادہ یہ بھی کرنا ہے، گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور اپنے اخلاق کو بھی کیا کرنا ہے، سنت کے مطابق بنانا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانا ہے۔ جب اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، ظاہر اور باطن سب شریعت کے مطابق ہوگا، پھر یہ صحیح معنی میں انسان کہلائے گا۔ پھر یہ انسان صاحب جدھر نکلتے ہیں لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ وہاں ایک دفعہ اعتکاف میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تشریف لائے ہوئے تھے، کہ وہاں ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا جو ہمارے دارالعلوم کا بہت سخت مخالف تھا، علاقے کا لیڈر تھا، تو ہمارا دارالعلوم کے مخالفت پہ وہ لگا رہتا تھا ہمیشہ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ خامخواہ ان کو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی عادت بنی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لا رہے تھے سن 2011 میں، تو ہم نے اس سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب پاکستان سے وہ کچھ دنوں بعد آ رہے ہیں، کہ اچھا جب آئیں گے میری ملاقات کروانا۔ خیر جب حضرت تشریف لائے تو ہم نے اس کو اطلاع دی کہ وہ حضرت تشریف لے آئے، اس نے ٹھیک ہے میں جاؤں گا حضرت سے ملنے کے لیے، اور وہ آیا، اس نے آ کے حضرت کی گاڑی کا دروازہ کھولا، اور حضرت نے صرف اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں نیچے رکھے، یعنی کندھے کے اوپر سہارا رکھ کے بس اتنا سا کام کیا، اور وہ شیخ الحدیث فرمان لگے جب حضرت تشریف لے آئے تو وہ بندہ جو سب سے مخالف تھا ہمارا حامی بن گیا، اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ حضرت کے صرف جانے کی وجہ سے دارالعلوم کے دیوبند کے شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ ہمارے 90% طلبہ تہجد گزار بن گئے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے اوپر محنت کر لیتا ہے، صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج ارادہ کریں کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں گے، میری آنکھ گناہوں سے پاک ہو جائے، میرے کان گناہوں سے پاک ہو جائیں، میرے جسم کے تمام اعضاء گناہوں سے پاک ہو جائیں، بس بندہ پھر کیا بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرما رہے ہوتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے اپنی زندگی کیسے تبدیل کی۔ ارادہ انشاءاللہ آنکھوں کو پاک کریں گے۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کو ناپاک رکھتا ہے، جان بوجھ کر شہوت کی نگاہ کسی غیر کے اوپر اٹھاتا ہے، فرمایا جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو کلمے سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ، اور آج کتنی جو ہے بدنگاہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، رات کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھا نہیں جاتا، تو کہیں نہ کہیں ہم بدنگاہی کر رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اعمال کی لذت چھین لیتے ہیں۔ ایک نوجوان جوڑا ہے شادی شدہ، ایک دم مجھے کہنے لگا، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، کہنے لگا حضرت کچھ طریقہ بتائیں رات کو اٹھنے کا۔ حضرت جاگ جاتے ہیں، میں اور بیوی دونوں 2:30 بجے رات کو جاگے ہوتے ہیں، حضرت تہجد تو کیا اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت بھی قضا ہو جاتا ہے، ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں۔
पड़े रहते हैं, सोए नहीं होते, जागे होते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। बंदा कभी ये भी तो सोचे, हो सकता है रब ताला उस वक्त मेरी शक्ल देखने में न चाहता हो। हदीस में आता है जब रात का आखिरी पहर आता है, रब ताला फरिश्तों की 3 जमातें बनाते हैं। एक जमात को हुक्म होता है कि तुम जाओ उन फलां को उठाओ, मेरे नेक बंदे हैं, मेरे सामने खड़े होकर नमाजें पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, मुनाजात करेंगे, मैं अल्लाह उनकी टेंशन परेशानियां दूर कर दूंगा। दूसरी जमात को हुक्म होता है कि तुम जाओ उन फलां के पाँव के साथ अपने परों को मसलो, अगर वो उठ गए तो बहुत अच्छी बात, ना उठे फिर भी मैं उनको तहज्जुद का सवाब अता कर दूंगा। और तीसरी जमात होती है, उसको हुक्म होता है कि तुम जाओ उन फलां को सुला दो, ये मेरे नेक लोगों के उठने का वक्त है, इस वक्त में इन लोगों का चेहरा देखना नहीं चाहता। तो हम अपने गिरबान में झांके कि ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है हम तो ये समझें कि कारोबार की मसरूफियत होती है, जॉब की मसरूफियत होती है, सफ़र की थकावट होती है, उठा नहीं जाता। अभी ये सोच भी तो आए, हो सकता है उस वक्त उठने की तौफीकी ना मिलती हो। तो अगर दिन के अमाल को ठीक कर लेंगे तो रात के अमाल खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। निगाहों की पाक रखें, दीगर तमाम आज़ा को पाक रखेंगे। एक साहब रसूल अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब, दिल ये चाहता है मैं सबसे ज्यादा नेक बन जाऊं। फरमाया मेरे सहाबी, अपने जिस्म के तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक साफ कर लोगे, तुम सबसे ज्यादा नेक बन जाओगे। तो सबसे ज्यादा नेक बनने के लिए गुनाहों से अपने आप को बचाना जरूरी है। आज से इरादा इंशाअल्लाह, इलाही अब्दुकल आसी अताका, अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा तेरे दर पे हाजिर है, मुक़िर्रम बिज़ुनूबि वक़द दआका, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, प्यारे अल्लाह आपसे ये दुआ कर रहा है, फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलू, अल्लाह अगर आप माफ़ फरमा देंगे ये आपकी शान के लायक है। फ़इन तदरुद फ़मन यरहमु सिवाक, अल्लाह जैसे आए थे अगर वैसी खाली खुली वापस लौटा दिया, आपके अलावा कौन है जो मेरे ऊपर रहम करेगा। किससे मांगे, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। जब बंदा यूं अपने परवरदिगार के साथ दो लगा लेते हैं, रब ताला उसकी तौबा फौरन कबूल फरमा लेते हैं। बल्कि फरमाया मेरे बंदे, अगर जमीन से आसमान तक पूरी की पूरी इस फजा खला को तूने गुनाहों से भर दिया है ना, तू एक दफा भी कहेगा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। लिहाजा दिल में इरादा करे, अल्लाह आज से इस महफिल से मैं तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। इरादा इंशाअल्लाह। कलम कागज किसी के पास हो, लिख भी लें, आज की तारीख लिखें, ये वक्त लिखें। मैं कसम उठा के कहता हूँ, यहाँ मशाइख मौजूद हैं, हमारे हज़रत के दीगर कई मशाइख खुलफा यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कहता हूँ, अगर अभी हम तौबा कर लें, सालों की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, एक महीने की बात भी नहीं है। आज कौन सा दिन है? आज हफ्ते का दिन था, आइंदा हफ्ते के दिन से पहले की बात कर रहा हूँ कि हम खुद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से मैंने 100% अल्लाह की नाफरमानी छोड़ी है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी का रुख ही तब्दील फरमा दी है। वो बरकतें जो मैं उलमा से सुनता था, किताबों में पढ़ता था, अब वो बरकतें मुझे आंखों से नजर आना शुरू हो गई है। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ, तुम जहाँ गए हो। ये मायत इलाही वाली कैफियत बंदे को महसूस होने लग जाती है। तो जब बंदा गुनाहों से पाक साफ होता है, फिर उसे ईमान में क्या बनता है? सूफी साहब। क्या बनता है? सूफी कब बनता है? तस्बीह फेरने से जी, मुराकबा करने से। कब बनता है? जब गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, फिर उस बंदे को क्या कहा जाता है? ये सूफी हो गया, यानी इसने अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कर लिया। फिर उसको तसव्वुफ की असल हकीकत नसीब हो जाती है। हमारे डॉक्टर हबीबुल्लाह मुख्तार साहब शहीद रहमहुल्लाह ताला बिन नोटो में हमारे उस्ताद थे। अल्लाह ने इनको अच्छी सेहत अता फरमाई थी। उनके साथ वाले बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, तो हज़रत के दाढ़ी के बाल भी बहुत कम ही सफ़ेद हुए थे, सेहत भी अच्छी थी। तो बाज़ तालिब इल्म होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं,
تو دور حدیث کا ساتھ تھا، تو اساتذہ بھی چونکہ ایسے طلباء کے ساتھ جب جانے والے رخصت ہونے والے ہیں تھوڑا نرمی کا معاملہ بھی کر لیتے ہیں. تو ایک ساتھی کہنے حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، چونکہ آپ حکیم بھی ہیں، اچھے کشتے وغیرہ آپ بناتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، ہمیں بتائیے کون سا کشتہ آپ استعمال فرماتے ہیں کہ آپ کی صحت ماشاءاللہ اس عمر کے اندر بھی بہت اچھی ہے. تو حضرت ٹالتے بھائی ارے مولوی پڑھ، سبق پڑھ، چھوڑ اس چیز کو، نہیں حضرت بتا دیجئے. تو حضرت نے پھر اتنی سی بات کی، بھائی جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے بالغ ہوا ہوں کبھی میں نے شہوت کی نظر غیر کے اوپر نہیں اٹھائی. اللہ اکبر. ایسے سے لوگ جب ہمارے سامنے موجود ہیں، کیا ہم اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بس جو بھی جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اسے چھوڑ دیں. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ یہ بندہ گناہ کی والی زندگی گزاری ہوئی ہے اس نے، لیکن اب توبہ طائب ہو چکا ہے. اب توبہ اس امت کا خاصہ آخر اسلامی صدقے یہ ہوا کہ اللہ نے یہ کرم فرما دی کہ صاحب کا سب گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیتے ہیں. اور جو گناہ کیے تھے نا، جو گناہ کیے تھے توبہ کی برکت سے وہاں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، یعنی ان گناہوں کو نیکیوں تبدیل فرما دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بھائی وہ ڈاکوں کی سرداری کر رہا ہے، دیوار میں سوراخ کر رہا ہے. فضیل کیا کر رہا ہے؟ یہ اردن کے جو مغربی علاقہ ہے نا، اردن جو ملک ہے اس کا مغربی جو حصہ ہے، اس علاقے میں یہ فضیل ڈاکے جو ہے مارا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ پوری جماعت تھی، بڑے ڈاکوں کی سردار تھے. ایک رات وہاں سوراخ کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. ایسے ہوا کہ اندر ایک کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. انہیں جیسی سنا نا تو اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا. تو کہنے لگے قد آن قد آن قد آن، وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. فوراً توبہ کر لی. ساتھیوں سے کہا دیکھو میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے، اب تمہاری مرضی ہے تم یہ کام کرتے ہو یا میرے ساتھ توبہ طائب تم بھی ہو جاتے ہو. انہوں نے کہا اب توبہ چونکہ اخلاص کے ساتھ کی ہوئی تھی، جب اخلاص کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے اس کے اثرات دوسروں کے اوپر بھی پڑتے ہیں. تو ساتھ ہی کہنے لگے جب آپ ہمارے گرو ہیں، آپ نے توبہ کر لی تو ہم بھی اس زندگی سے توبہ کر لیتے ہیں. پھر یہ وہ فضیل جس کے نام سے عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں، سو جا کے فضیل نہ آ جائے، وہی فضیل ہے جب توبہ طائب ہو چکا ہے ادھر لائنیں لگی ہوئی ہیں. کس کی لائنیں لگی ہوئی ہیں؟ عام لوگوں کی نہیں، وقت کے اولیاء اللہ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم جا کر ان کی زیارت کر لیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں. تو یہ نہ سمجھنا ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ ان گناہوں کو پہاڑوں کے برابر نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے بڑے بزرگ، بڑے محدث، یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اور صحابہ کی زندگی درمیان کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ صحابہ نے آقا کی زیارت کی ہوئی تھی، عبداللہ بن مبارک کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی. باقی پوری زندگی عبداللہ بن مبارک کی صحابہ کی زندگی مطابق تھی. اتنے بڑے بزرگ عبداللہ بن مبارک بھی پھر جا کر فضیل بن عیاض کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اب سوچئے اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ نہیں سوچنا ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ان مجالس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے. رب تعالیٰ ان مجالس کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں. بہت سارے حضرات جو دور سے کی بیت توبہ کرنا کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، جو بیت کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ بیت کی نیت کر لیں. باقی سبھی حضرات توبہ کی نیت جو ہے کر لیں. میں توبہ کے کلمات پڑھاؤں گا، سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیجئے. خطبہ سن لیجئے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ
إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دی ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہیں، استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیں عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مالی تنگدستی بھی دور کر دوں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا، تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا۔ یعنی جس زمانے کے اندر بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گر جاتا ہے، گھر کی کوئی پریشانی ہے، اولاد کا مسئلہ بن گیا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، جس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ چند دن استغفار کی کثرت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں اپنے ہر بیان کے بعد ہر جگہ پر تفصیل کے ساتھ لوگوں کو استغفار کا عمل بتاتا ہوں، جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو خودکشی کے اوپر اترے ہوئے تھے ان کو میں یہ استغفار کا عمل میں نے بتایا، اللہ نے خودکشی سے بچایا۔ ہمارے یہاں اگی سے ساتھی تشریف لائے ہوئے، وہ کہاں ہے مولانا؟ کھڑا ہو جا، کیا نام ہے آپ کے ابو کا؟ ہاں سعید معین صاحب۔ ان کے یہاں شیرگڑھ میں نا اگی میں 3-4 سال پہلے پروگرام تھا، تو بیان کے بعد وہ ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے حضرت میں اپنی زندگی سے اتنا پریشان ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا لوں، دریا میں چھلانگ لگاؤں۔ تو میں نے کہا آپ تھوڑا دن صبر کریں، چند دن استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ چند دن استغفار کی کثرت کر لیں۔ کتنا کرنا ہے؟ میں نے کہا ایسا کرو، ایک چلہ کاٹو استغفار کا۔ اور کیا چیز ہے؟ میں نے کہا 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پورا کرو۔ ترتیب یوں بنا لو کہ روز 2000 3000 4000 پڑھ لو، 2000 سے کم نہ پڑھنا، 2000 سے، لیکن اپنا کام کاج کرتے ہوئے پڑھو، تو چند دنوں کے اندر یہ ہو جائے گا۔ خیر انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ 2-3 ہفتے کے بعد وہاں قریب میں ایک اور جگہ ہمارا بیان تھا، تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جیسے دیکھا تو پہچان لیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہ حضرت ابھی میں نے آدھا بھی نہیں پڑھا تھا، اللہ نے میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ یہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو وفاقی میں تو انہوں نے گیس کی کمپنی سے نا بہت سے لوگوں کو نکالا ہوا تھا۔ کتنے لوگوں نے نکالا تھا جی؟ وہ کہاں کمر والے شراز صاحب کہاں ہے؟ ہاں 22,000 لوگوں نے نکالا۔ میں ان کے علاقے میں گیا ہوا تھا لاڑکانہ میں، تو وہاں بیان تھا، تو بیان کے بعد یہی میں نے عمل بتایا۔ تو اس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے دوست تھے، یہ شراز صاحب کے دوست تھے، کہ وہ آئے اور کہنے لگے حضرت وہی ایک جاب تھی، اس سے میں نکال دیا گیا ہے، کوئی جاب ہی نہیں مل رہی، اور
حضرت میں گھر کا خرچہ قرضے اٹھا کے دکانداروں سے قرضہ اٹھا کے میں سامان لاتا ہوں، اور اب تو کہیں نکلنے کا بھی نہیں، جدھر سے نکلتا ہوں نا تو ہر دکاندار مجھے آوازیں دیتا ہے بھائی میرے پیسے کب لاؤ گے واپس۔ تو حضرت میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کوئی عمل بتا دو۔ تو میں نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں اور کچھ چیز نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، اگر تم یہ کر لو گے مجھے اللہ سے امید ہے کہ رب تعالیٰ کوئی راستے کھول دے گا۔ تو خیر انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ 10 دن کے بعد ان کو دفتر سے کہا ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں، آپ حاضر ہو جائیں۔ دوستوں نے پوچھا یار تیری سفارش کس نے کی ہے، کوئی وزیر اعلیٰ سندھ نے کی تیری سفارش کی؟ کہا نہیں یار وہ کشمیر سے پیر صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ عمل بتایا تھا، وہ میں نے کرنا شروع کیا تو یہ کام ہو گیا، یار ان سے کہو نا کہ میرا بھی ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ وہ ہر ایک کو اجازت دیتے، جو بھی کرے گا ان کی طرف سے اجازت ہے۔ تو کتنے لوگ یہ آپ بتائیں؟ ہاں کہ پورا محکمہ بحال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر میں آپ کو استغفار کی کارگزاری سنانی شروع کروں نا، جو روز لوگ مجھے بتاتے ہیں فون پر یا میسج پر یا کہیں میں جاتا ہوں تو زبانی مجھے ملاقات میں بتاتے ہیں، 2-3 گھنٹے اس کارگزاریاں جو لوگ مجھے بتاتے ہیں اس کے اوپر گزر جائے کہ میں اگر آپ کو سنانی شروع کر دوں، یہ کہ 100 بندے کو اگر میں نے عمل بتایا ہے الحمدللہ 95 نہیں 97% لوگوں نے مجھے واپس جواب ہی دے دیا کہ اللہ نے ہماری اس پریشانی کو دور فرما دی ہے۔ جس کی قسم کی کوئی پریشانی ہو کہیں بھی جا کے رونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن ہم استغفار کی کثرت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ہمیں اعمال معمولات کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن پابندی نہیں ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے۔ آپ اس نیت سے یہ استغفار کے یہ عمل کر لیں، آپ خود کہیں گے الحمدللہ ہمیں استقامت نصیب ہو گئی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جس روحانی عمل یا ظاہری کسی پریشانی کے لیے آپ اس کو کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ البتہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ اپنے معمولات میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں۔ ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلانا ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 سپارہ، پونا سپارہ، آدھا سپارہ، جتنا بھی ہو سکتا ہے روز پڑھیں۔ پڑھنے والے جیسے کہ دن کو آپ کو علماء کرام بتا رہے تھے کہ پڑھنے والے ایک قرآن بھی روز پڑھتے ہیں، ایک قرآن بھی روز پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں 8 سال پہلے، اب 8 سال نہیں کتنے سال ہو گئے جی، کتنے ہو گئے ہوئے 6 سال پہلے مولانا شاہد صاحب نے، وہ جو آپ بھی ساتھ ہیں نا جامع رشید کے وہاں بیان ہوا تھا شاخ میں بٹل مانسیرے میں، تو یہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت میں 8 سال سے ایک قرآن روز پڑھتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ اور ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، وہاں اس مدرسے میں، اور عام مدرسہ بھی نہیں ہے وہ، باقاعدہ وہاں بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، سارا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور ان کی بیوی بچے بھی ہیں، سب کو وقت دینا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک قرآن روز پڑھتے ہیں۔ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا بندہ اگر ایک قرآن روز پڑھ سکتا ہے، کیا ہم ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک قرآن پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں کوئٹہ میں گیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت میں 2 قرآن روز پڑھتا ہوں۔ کوہستان کے اندر میں گیا تو وہاں عوام کے اندر مجھے بہت سے لوگ ملے جو کہتے ہیں ہم 3 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، 10 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں۔ وہاں کے ایک مولوی صاحب ڈی پی او صاحب کے دوست تھے، تو وہ کہنے لگے ڈی پی او صاحب نے کہا ہے کہ جب تمہارے پیر صاحب آئے تو مجھے لازمی اطلاع دینا۔ تو یہ قریبی دفتر ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں ابھی آ جائیں گے، آپ اجازت دے دیں، میں بلا لو۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا اندر کمرے میں، میرے ساتھی باہر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر میں 10 منٹ گزرے ہو گئے ان کے فون کے بعد وہ ہوٹل بجنا شروع ہو گیا، اور وہ ڈی پی او صاحب پولیس کے عملے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ تو باہر پولیس والوں کو باہر بٹھا کر مولوی صاحب جو دوست تھے ان کے، تو وہ ان کو اندر کمرے میں لے آئے، دروازے میں خود کھڑے ہو گئے اور ان سے کہنے لگے ڈی پی او صاحب آپ کو میں نے پیر صاحب کے پاس پہنچا دیا ہے، اب ہم بھی دروازہ بند کر کے باہر چلا جائے گا، تم جتنا کرتوت کرتا ہے نا سب کچھ ان کو بتاؤ تاکہ تمہاری اصلاح کرے۔ تو ڈی پی او صاحب مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ہاں مولوی صاحب آپ تشریف لے جائیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے دروازہ بند کیا نا تو اب میں نے کہا کہ اپنا بتائیں گے،
تو میں نے پوچھا جی ڈی پی او صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہیں خیر خرید کے بعد اپنے حالات سنانے شروع کیے. مجھے کہنے لگے حضرت الحمدللہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے. حضرت 40 سال سے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. اور پھر کہنے لگے حضرت میری عادت بنی ہوئی ہے میں 15 سپارے روز پڑھتا ہوں. میں حیران، یا اللہ اگر اتنے مصروف لوگ اتنے اعمال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آج سے ارادہ کریں گے ہم تلاوت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا. ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کھیت میں ہیں، جنگل میں ہیں، گھاس کاٹنے والی جگہ پہ ہے، کہیں بھی دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے. اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کسی کیا معلوم بندہ کیا سوچ رہا ہے. کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کام کاج بھی کر رہے ہو، دھیان کدھر ہے؟ اللہ کی طرف. ہاتھ کارول دل یار ول. ہاتھ کام کاج مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد مصروف. تو جب بندہ مصنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ وقوف قلبی کی نعمت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے. اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی، مراقبہ. 24 گھنٹے میں جب بھی ہمیں وقت مل جائے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے ہم دل کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں اور یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں اس کو سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں. سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے. چند دنوں کے بعد ہمارا دل خود ہی کہنا شروع کر دے گا اللہ اللہ. بندے کو خود فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء ذاکر ہو جاتے ہیں. دل غافل ہوتا ہے تو سارے اعضاء غافل ہوتے ہیں. یہاں پر ایک صاحب مجھے بیٹھے ہوئے، مجھے یہ جب سلسلے میں داخل ہوئے تو مہینے کے بعد مجھے نے کال کی کہ حضرت صاحب عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے، میں اللہ کا نام لیتا ہوں نا میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، میرا منہ. تو میں نے ان سے پوچھا کس طرح میٹھا ہوتا ہے؟ کہ لیکن حضرت میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو، ایسی میٹھاس نہ چینی میں ہے، نہ کھجور میں، نہ شہد میں ہے. شام تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے. شام کو میں اللہ کا نام لیتا ہوں، صبح تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نام کی لذت عطا فرمائے. تو ہم اس طریقے سے یہ ذکر قلبی کریں گے کچھ عرصے کے بعد. یہ سب سے اہم سبق ہے ذکر قلبی. اس سے اللہ کا تعلق جلدی نصیب ہو جاتا ہے. یہ کیا بولتے ہیں، اینٹی بائیوٹک گولی ڈاکٹر صاحب؟ کیا اینٹی بائیوٹک گولی؟ زود اثر، کیا جلدی اثر کرنے والی گولی. تو یہ شیطان جو بسا اوقات ایسے کروا دیتا ہے، وہ دروشی پڑھوا دے گا، استغفار کروا دے گا، مراقبے کی طرف نہیں آنے دیتا. ساتھیوں سے پوچھو نا کہ بھئی آپ معمولات جی حضرت ہم معمولات کر رہے ہیں. تو جب کہتے ہیں جی حضرت ہم معمولات کر رہے ہیں تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں مراقبہ نہیں کرتے آپ؟ ہاں حضرت وہ نہیں ہو پاتا، وہ نہیں ہو پاتا. بھئی اصل سبق کون سا ہمارا؟ مراقبہ ہے. باقی جتنے بھی ہیں نا یہ سب وظائف ہیں. جیسے مطلب سالن تیار کرتا ہے نا تو اس میں گوشت اگر بنانا ہے تو گوشت کے ساتھ باقی مسالے بھی ڈالتا ہے نا بندہ. تو اگر گوشت نہ ڈالے باقی مسالے پھیرتا رہے سالن بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا. تو گوشت ڈالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سالن بن جائے گا. اس لیے یہ مراقبہ جو ہے نا یہ اصل سبق ہے. باقی سب کیا ہیں؟ وظائف ہیں. آپ مراقبے کی پابندی کریں، پابندی کریں، پابندی کریں. کچھ عرصے کے بعد ایسی کیفیت بن جاتی ہے پھر تسبیح پھیرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تسبیح پھیرنے کی ضرورت بھی، آپ دیکھتے ہیں ہمارے مشائخ نقش بند جو ہے ان کے ہاتھ بہت کم آپ تسبیح دیکھتے ہوں گے. کیوں؟ ان کیفیت ایسی بن جاتی ہے. وہ چلتے پھرتے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تھانہ بھون گئے تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو ہم عمر سے بات چیت میں انہیں لطائف سنانے شروع کی. اچانک پوچھ لیا یار مفتی شفیع کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا حضرت لطیفے سنا سنا کے حالت خراب کر دی ہے، پیٹ میں بل پڑ رہے اور اوپر سے پوچھ رہے کہ اللہ سے غافل تو
نہیں ہو گئے تھے. تو جب میں نے یہ بات کی تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مفتی شفیع اللہ کی قسم اس پورے وقت کے اندر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوا. تو کیفیت انسان کی بن جاتی ہے, وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی دھیان کدھر ہوتا ہے؟ ہاتھ کار و دل یار ول. ہاتھ کام کا جو مسرور, دل اللہ تعالیٰ کی یاد مسرور. تو یہ ذکر قلبی کی پابندی کریں گے تو کیفیت نصیب ہو جائے گی. اور آخری چیز رابطہ شیخ, کہ اپنے مرشد شیخ سے رابطہ رکھ کر اپنے حالات وقتاً فوقتاً کو بندہ بتلاتا رہے, ان سے رہنمائی لیتا رہے. اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر پابندی کی توفیق نصیب فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات ذکر قلبی جو میں نے بتایا اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں, سب حضرات اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں. یوں خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں جا رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنی آنکھیں بند کر لیجئے, دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے. محب اللہ دوسرا مائک کا ہے, دوسرا مائک وہ ہے نا. آپ اس کے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا, بڑا مجرم ہوں میں تیرا, الہی درگزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی, کبھی سیاہ نہیں چھوڑا. خطا کوئی نہیں چھوڑی, کبھی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ, بس اب کرتا ہوں میں توبہ, الہی درگزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ, بنا لے اپنا تو بندہ, الہی درگزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا, الہی درگزر کر دے.
کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن اللہ جائے گا میرا، مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہادر یار، تو رحمت کا بہادر یا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں، تو اپنے در سے داتا، بھکاری بن کے آیا ہوں، بھکاری بن کے آیا ہوں، تو اپنے در سے داتا، مجھے خالی نہیں لوٹا، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر، نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر، نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر،
رضا کا دے دے پروانہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا فرما لیجیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ ہم سب تیرے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں ہیں اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا کریم پروردگار جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما جو راتوں میں ہوئے ان کو بھی معاف فرما جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما اے بے کسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما کرم والا معاملہ فرما اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے جو پیسے تھوڑے لے کے آئے تھے غلہ پورا مانگتے تھے اللہ عمل ہمارے پاس بھی کچھ نہیں پر آپ سے پوری معافی چاہتے ہیں یہ ویکھا اپنے عملہ دے ول تے کچھ بھی نہیں میرے پلے یہ ویکھا تیری رحمت دے ول تے بلے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ قطرہ بخشے مینو
تے کم بڑھ جاوے میرا۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ فتح مکہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ کھڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے معلوم نہیں آج کس طریقے سے ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ کملی والے نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا لوگوں آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو بات میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں میں سب مسلمانوں کا خون تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اے کریم پروردگار، ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے جماعت یہاں بیٹھے، نیچے خواتین تشریف فرما ہیں، اللہ ہم سب آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ آپ بھی یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ کریم ہے۔ پیارے اللہ جی آپ بھی فرما دیجئے میرے بندو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ پیارے اللہ جی فرما دیجئے، فرما دیجئے، فرما دیجئے، پیارے اللہ جی فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ جی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ کی رحمت کی نظر جب کہیں پڑ جاتی ہے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ آپ نے رحمت کی نظر فضیل بن عیاض کے اوپر ڈالی تھی، اس نے ڈاکوں کی سرداری چھوڑ دی تھی، امام الاولیاء بن گیا تھا۔ آپ نے رحمت کی نظر بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی، اس نے دنیا کی شراب پینی پلانی چھوڑ دی تھی، آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی۔ پیارے اللہ جی یہ مجمع ڈاکے مار کے نہیں آیا ہوا، شراب پی کر نہیں بیٹھا ہوا، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں سجدے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کسی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا، اللہ کسی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ اٹھائیے گا۔ اے کریم اللہ، او پیارے اللہ، او سونی اللہ، معاف کر کے خوش ہونے والی اللہ، اس پورے مجمع کی رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ لوگ بڑے دور دور سے آئے ہوئے، بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، بڑی امیدیں لے کے آئے ہوئے، وہاں جائیں گے بیانات ہوں گے، دعائیں ہوں گی، رب تعالیٰ ہماری ٹینشنیں پریشانیاں دور کر دے گا۔ اس وقت اس مجمع کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، بڑی ٹینشن یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کو چاہنے کے لیے آیا ہوا ہے کہ آپ کسی طریقے سے ہمارے دل میں آ جائیے۔ اللہ آپ سے آپ کو چاہ رہا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمارے دل میں آ جائیے، ہمارے دل میں سما جائیے، ہمارے دل میں چھا جائیے۔ آپ سے آپ کو چاہنے والا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ عمریں گزر گئی یہ کہتے کہتے اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے۔ پیارے اللہ ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیجئے ہاں میرے بندو میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو۔ پیارے اللہ جی رحمت کی نگاہ فرما دیجئے۔ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے، اور لوگوں میں رحمت کی نظر بلال پہ ڈالتا تھا، سمیہ پہ ڈالتا تھا، خبیب پہ ڈالتا تھا۔ ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو، مولا مانا کہ ہم گناہگار، خطا کار، سیاہکار ہیں، پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ ان نسبتوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ لگ رہا معاف نہیں بھی کرنا چاہتے تو پھر بھی معاف فرما دیجئے۔
پھر بھی معاف فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، پیارے اللہ نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے، اس کی ماں پھینکتی تو نہیں ہے، سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، پھر صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ مولا ہم بھی گناہوں میں لتھے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے۔ پیارے اللہ نے دنیا میں دیکھا کہ عورت ذات کسی کے ہاں چلی جاتی ہے، لوگ قتل تک کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مولا یہاں عورتوں کا بڑا جرگہ بیٹھا ہوا ہے، ان مردوں سے ڈبل بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اللہ آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو صحت کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لیے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے، ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، اللہ نیک بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ جو قرض دار ہیں قص اخلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ مولا 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 مانگنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، مانگنے کے آداب بھی نہیں آتے، بیٹھے آپ کے سامنے سوچے کہ اور ہے مولا۔ اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھرپور طریقے سے عطا فرما دیجئے، باادب بنا کے ہمیں جو ہے اپنے سامنے مانگنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، ہمارے ہر نیک عمل دعا میں ان کو شامل فرما دیجئے۔ کریم پروردگار بہت سے مردوں نے عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کہا، میسج کیے۔ اس محفل میں جتنی مرد عورتیں تشریف فرما ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس جس کی جو جو حاجت ہے اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس جس کی جو جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگن ترقی عطا فرما دیجئے، یہاں پڑھنے والی طالبات، پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات، انتظامیہ والے معاونین محبین، اللہ سب کو قبولیت عامت تامہ نصیب فرما دیجئے، ہر بچے کو دین کا مینارہ بنا دیجئے۔ کریم پروردگار اے پیارے اللہ ہمارے اس مدرسے میں جتنی مدارس دینی ہے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ مولا جن خانقاہوں میں اللہ لاؤ خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما دیجئے، جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے، زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما دیجئے، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق
یمن، چین، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مولا علی غزہ کو کامل فتح عطا فرمائیے، اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی دستگیری فرمائیے، اے اللہ ان کی ہر طرح سے ان کی ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے مسلمان حکمران ہیں ان کے دلوں سے بزدلی کو ختم فرما دیجئے، اے کریم پروردگار ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے، اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے اس اجتماع کے لیے جتنی بھی حضرات محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جو جتنی مجالس ہوگی اس کو قبول فرما لیجئے، جو مجالس ہونے والی ہیں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، قبولیت والی وہ مجالس بھی عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ان مجالس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔